آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض بہت زیادہ بڑھ گئی، یہ موڑ دینے والی ہے، کاٹ دینے والی، جیسے بال کاٹے جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ بال موڑتی ہے، لیکن یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی آپ نے وضاحت فرما دی، کیونکہ تم میں پچھلی جو پہلے کی امتیں تھیں، پہلے نبیوں کی امتیں گزر چکی ہیں، ان کو بھی اسی بیماری یہی بیماری لگی تھی، حسد اور بغض بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ان کے اندر آپ نے وضاحت فرما دیا کہ ان کے اندر یہ بیماریاں بڑھ چکی تھی، مطلب یہ زیادہ ہو گئی تھی۔ آپ نے واضح فرما دی یہ موڑ دینے، اس کا مطلب یہ ہے یہ کاٹ دینے والی ہے۔ آپ نے آگے وضاحت فرما دی یہ بالوں کو کاٹنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کو موڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے جس انسان کو یہ بیماری لگ جائے، یا حسد یا بغض والی بیماری اگر کسی انسان کے اندر آ جائے، پیدا ہو جائے، جیسے وہ پہلے حدیث مبارکہ میں وضاحت ہو چکی ہے، ایمان اور حسد ایک جگہ پہ نہیں رہتے۔ یہاں پہ فرما دیا اگر کوئی انسان دیندار ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، اگر اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، حسد آ گیا، تو وہ اس کے دین کو وہ موڑ دے، کاٹ دے گی، اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہمیں کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں تاکہ ہمارے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228، حدیث نمبر 2518۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، لوگ جب آپس میں حسد نہ کریں گے ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کتنا پیارا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ جو انسان آپ نے واضح فرما دیا جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے۔ دیکھو ہماری صورتحال کیوں یہ خراب ہے، کیوں ہم ہر وقت گلے شکوے کرتے ہیں، یا ہر وقت ہم دکھوں اور تکلیفوں میں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، آپ نے فرما دیا جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے۔ اگر ہمارے اندر ساری دنیا کے اندر، ساری نبی کی امت کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے حسد کرنے والے، پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہم بھلائی میں آ جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے کرم میں آ جائیں گے، ہر وقت خوشحال اور مطمئن ہو جائیں گے۔ اس لیے یہی چیز ہمیں کھائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض کینہ رکھتے ہیں۔ اس لیے جو حسد نہ کرے گا، فرما دیا جو حسد نہ کرے گا، اگر ہمارے اندر یہ بیماری حسد کرنے والی ختم ہو جائے، پھر ہم بھلائی پر ہمیشہ بہترین رہیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کے اندر یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، پھر وہ بھلائی کی طرف نہیں آ سکتا، اس کی بھلائی ہی ختم ہو جائے، اس کی طرف بھلائی ملنا ختم ہو جائے گی۔ یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 8157، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 309۔